دسمبر 2007 کی اس شام اور رات کا واقعہ ہے جب دہشت گردوں نے بے نظیر کو شہید کر دیا۔ آنا فانا ہمارے شہر میں مظاہرے اور توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ میری بہن صوفیہ ایک کمپنی میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی تھی۔ اس کا فون آیا کہ کمپنی کی گاڑی مظاہروں کی وجہ سے نہیں نکل پا رہی اور تم مجھے آ کر لے جاؤ۔ میں نے گھر میں بتایا اور فوراً بائک لے کر نکل گیا تاکہ جلدی سے صوفیہ کو لے کر واپس آ سکوں۔ پورے راستے میں جگہ جگہ روڈ بلاک تھے۔ کئی جگہ پر گاڑیوں اور دکانوں کو آگ لگی ہوئی تھی اور ہر طرف سے مظاہرین آ رہے تھے۔ خیر میں 20 سے 25 منٹ میں وہاں پہنچ گیا اور صوفیہ کے آفس گارڈ کو بتایا کہ اس کو بلا دے۔ تھوڑی دیر میں صوفیہ آ گئی اور پوچھنے لگی کہ راستے کھلے ہیں یا نہیں۔ میں نے بتایا کہ کافی جگہ سے بند ہیں لیکن بائک کی وجہ سے نکل آیا میں۔ خیر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا لیکن اب مظاہرے اور شدید ہو چکے تھے۔ مظاہرین گاڑیوں اور بائک سے لوگوں کو اتار اتار کر توڑ رہے تھے اور اندھیرے وغیرہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین کے ساتھ نازیبا حرکات اور بدتمیزی بھی کر رہے تھے، جس کو دیکھ کر میں کافی خوفزدہ ہو گیا اور صوفیہ کو کہا کہ ہمیں کسی اور راستے سے نکلنا چاہیے۔ میں نے ایک کچی آبادی کی طرف سے کافی لمبا راستہ لیا تاکہ شہر کے مرکزی علاقے سے ہٹ کر ہم اپنے گھر کی طرف جا سکیں۔ یہ راستہ کچا تھا لیکن اس پر کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ ہم کچی آبادی کے ساتھ ساتھ سے ہوتے ہوئے کافی آگے نکل آئے اور ایک نالے کے ساتھ سے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے بائک سے اتر کر نالے کو کراس کیا اور پار چڑھ گئے۔ یہ علاقہ بھی ابھی غیر آباد تھا، کسی نئی ہاؤسنگ کالونی کا اکا دکا گھر بنے تھے۔ جب ہم نالے کو کراس کر کے ادھر پہنچے تو آگے ایک 25-26 سال کا لڑکا ہمیں کہنے لگا کہ آپ لوگ ادھر سے نہ جائیں، آگے راستہ بند ہے اور آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم پہلے ہی اس وجہ سے اتنا لمبا راستہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ کے ساتھ لیڈی بھی ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں رک جائیں اور رات تک جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو نکل جائیں۔ میں نے کہا کہ اس ویرانے میں رکنا بھی تو ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے گھر میں رک سکتے ہیں، میری والدہ گھر پر ہیں، آپ لوگ اگر بھروسہ کر سکتے ہیں تو میرے گھر چلے جائیں۔ اس کا گھر اس گلی میں نکر پر تھا۔ میں نے صوفیہ سے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ کچھ انتظار کر کے چلے جاتے ہیں۔ خیر ہم اس اجنبی لڑکے کے ساتھ اس کے گھر چل پڑے۔ گھر جا کر اس نے بائک بھی اندر کھڑی کروا دی کہ باہر سے کوئی نقصان نہ ہو۔ ہمیں اندر کمرے میں لا کر اپنی والدہ کو آواز دینے لگا، پھر کہنے لگا کہ شاید اس کی والدہ نزدیک ہی ایک گھر میں گئی ہوئی ہیں، وہ ان کو بلا کر لاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنے گھر فون کر کے بتا دو۔ بدقسمتی سے ہمارے فون کی کوریج نہیں تھی۔ پھر اس نے اپنے فون سے ہی ملا کر کہا بتا دو۔ میں نے امی کو فون پر بتایا کہ اس طرح ہم ابھی ایک گھر میں ہیں اور حالات ٹھیک ہونے پر آ جائیں گے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ امی کو بتایا کہ ایک فیملی کے ساتھ ہیں تو وہ کچھ بہتر ہوئیں۔ خیر اس لڑکے نے کہا کہ وہ ابھی اپنی والدہ کو بلا کر لاتا ہے اور باہر چلا گیا۔ کمرے میں ایک بیڈ اور ایک ٹی وی تھا، اس کے علاوہ کرسی اور میز اور ایک صوفہ کا حصہ تھا۔ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی اکیلا ہی رہتا ہے۔ لڑکے کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور گیٹ بھی آگے سے بند تھا۔ ہم نے اندر سے آواز دینے کی کوشش کی لیکن وہاں کوئی سننے والا ہوتا تو باہر سے کھولتا۔ اب ہمیں تھوڑی پریشانی ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں بائک کی آواز گیٹ کھلتے ہی ہماری جان میں جان آئی، لیکن جب اس لڑکے کے ساتھ اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی عمر کا ایک مشٹنڈا تھا، جس نے اسے آتے ہی صوفیہ کو ایسے دیکھا کہ مجھے سب پتا چل گیا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس نے صوفیہ کو دیکھتے ہی کہا کہ یار کیا مست پیس ہے۔ صوفیہ مارکیٹنگ میں جاب کرنے کی وجہ سے اس کا لباس وغیرہ واقعی بہت اچھا ہوتا تھا۔
दुपट्टा सर पर नहीं लेती थी, लेकिन इसको देखकर सूफिया ने अपना दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश की और इसने नहायत बाजारी अंदाज में सूफिया का दुपट्टा खींचकर कहा कि अरे अभी तो बहुत कुछ देखना है तुम्हारा। मैंने गुस्से से उठकर इस मुस्टंडे को मारना चाहा तो इसने रख कर थप्पड़ मुझे मारा कि मैं कई फीट दूर जाकर गिरा। खैर, बहन को अपनी नजरों के सामने तो ऐसे नहीं देख सकता था, तो मैंने दोबारा उठकर इन दोनों लड़कों के साथ लड़ने की कोशिश की। दूसरे लड़के ने पता नहीं कहां से पिस्टल निकालकर मेरे साथ लगाया और अपने साथी को कहने लगा कि पहले इसको मारकर फेंक आते हैं। ये सुनते ही सोफिया इनसे मिन्नतें करने लगी और रोने लगी कि मेरे भाई को कुछ नहीं कहना। पिस्टल देखकर मैं भी डर गया। खैर, इन्होंने कहा कि अब अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की तो वो मुझे गोली मार देंगे। इन्होंने मुझे कुर्सी पर बांध दिया और अब वो सूफिया को खुलकर छेड़ रहे थे। कभी गश्ती कभी रंडी कहकर इसके जिस्म के एक एक हिस्से को हाथ लगा रहे थे। जिस्म को देखकर मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें दफन हो जाऊं। सूफिया का खौफ के मारे बुरा हाल था। दिसंबर के बावजूद इसको पसीना आया हुआ था और इसकी कमीज पीछे से कमर के साथ चिपकी और बगलों से गीली हो रही थी। वो दोनों कमीज के ऊपर से ही सूफिया को छेड़ रहे थे। सूफिया अपने हाथों से कभी एक को पीछे करती कभी दूसरे को। एक दफा मुझे ख्याल आया कि मैं इनको कह दूं कि मुझे कमरे से बाहर निकाल दें ताकि मैं ये सब न देख सकूं। लेकिन फिर ख्याल आया कि सूफिया क्या सोचेगी, दरिंदों के सामने छोड़ दिया। अब मैंने इन दोनों की मिन्नतें शुरू कर दी कि हम शरीफ लोग हैं और हमारी इज्जत खराब ना करो, मेरी बहन की इज्जत पर हाथ ना डालो। साथ इनकी बहन की इज्जत का वास्ता देने लगा। सोफिया भी इनकी मिन्नतें कर रही थी, जबकि वो दोनों इस तरह लगे हुए थे। हमारी बार बार की मिन्नतों पर इन्होंने कहा कि तुम लोगों की बेहतरी इसी में है कि चुपचाप हमें जो करते हैं वो करने दो। अगर ऐसे शोर किया तो इज्जत के साथ साथ जान भी जाएगी तुम दोनों की और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहाँ गए तुम? पिस्टल वाले मुस्टंडा, जिसको दूसरा बलाल कहकर बुला रहा था और वो इसे जॉर्ज कहकर बुला रहा था, शायद क्रिश्चियन था वो। बलाल इंतहाई गंदी बातें भी कर रहा था। इसने कहा कि अगर सूफिया कमारी हुई तो वो इसके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर कवारी ना हुई तो हम दोनों का भी हक है। मुझे ये सुनकर इत्मीनान हुआ कि सूफिया तो कुंवारी ही होगी। बस ये डर था कि कहीं कुंवारी देखकर इनकी नीयत खराब ना हो जाए। सूफिया कुछ लीतो लाल से काम ले रही थी कि इसने गरज कर कहा कि जो कहा है वो कर गश्ती की बच्ची। मैंने कहा यार वो कुंवारी है तो अब आप छोड़ दो इसे। वो दोनों हंसने लगे। सूफिया ने मुंह पीछे कर लिया तो बलाल ने जोर से इसके बाल पकड़कर कहा कि गश्ती की बच्ची, मैंने पहले कहा कि सब कुछ आराम से करने दो। सूफिया ने कहा कि ऑफिस में बॉस से करती हूँ। सूफिया का इकरार मेरे लिए हैरान कुन था। सूफिया अब तकरीबन मुजाहमत छोड़ चुकी थी। कुर्सी पर बंधे हुए मैं ये सब देख रहा था, लेकिन सूफिया के इकरार पर वो और लोगों से मेरे शर्मिंदगी के जज्बात कम हो गए थे और पता नहीं कैसे मुझे वो सब देखते हुए मजा आ रहा था। बिलाल ने जॉर्ज से कहा कि इससे डांस करवाते हैं और सूफिया से पूछा कि डांस कर लेती हो। सूफिया वैसे शादी वगैरह पर बहुत अच्छा डांस कर लेती थी। इसने कहा कि सही डांस नहीं आता तो इन्होंने कहा कि हम कौन सा फिल्म में दिखाना है। जॉर्ज ने मोबाइल पर छल्ला पवादे माही गाना लगाया और सूफिया को कहा कि इस पर डांस करे। सूफिया को लगा कि अब एहसास हुआ कि मैं भी मौजूद हूं, तो वो डांस के लिए तैयार नहीं हो रही थी। जॉर्ज ने इसको कहा कि तेरा भाई भी देखकर मजे लेगा कंजरी, नाच। मैंने मजनूई जज्बात बनाकर कहा यार प्लीज ऐसा ना करो मेरी बहन से। सूफिया डांस के लिए उठी तो मैंने फिर कहा कि यार ऐसा ना करो मेरी बहन से। इस पर बलाल ने फिर मुझे गुस्से से देखा। सूफिया ने पानी मांगा तो एक ने पास पड़ी बोतल की तरफ इशारा किया। सूफिया ने पर्स से एक गोली का पैकेट निकालकर गोली खाई और दोनों इसको कुछ और गंदे अलकाबात देते रहे। सूफिया ने दोबारा पर्स से ब्रश निकालकर अपने बाल वगैरह सेट किए और लिपस्टिक वगैरह लगाकर वो दोबारा ही शरीफ बहन बन चुकी थी। खैर,
اس سب میں اس وقت تک رات کے 11 بج چکے تھے۔ پچھلے 5 گھنٹے میں میری دنیا زیر زبر ہو چکی تھی۔ اب وہ ہمیں ساتھ لے کر نکلے اور کافی آگے تک آ کر چھوڑ گئے۔ میں بائک پر اپنی بہن کو لیے پتہ نہیں کس رفتار سے جا رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں کئی آندیاں چل رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سب کے ساتھ اب کیسے گھر جاؤں۔ صوفیہ بھی بالکل خاموش تھی۔ گھر سے تھوڑی دیر پہلے صوفیہ نے مجھے کہا کہ گھر میں اس پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل نارمل انداز رکھنا، تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے کہ کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ امی نے کچھ پوچھا تو کہنے لگی کہ امی کے سب سوالوں کو وہ ہینڈل کر لے گی۔ خیر گھر پہنچے تو امی کی جان میں جان آئی۔ صوفیہ نے امی کو بس یہی بتایا کہ ایک بوڑھی عورت کے گھر پر تھے اور جب حالات ٹھیک ہوئے تو ہم آ گئے۔ میں اس دن کے بعد بھی کبھی صوفیہ سے اس معاملے پر بات نہیں کر سکا، اگرچہ میں اس سب کو یاد کر بہت دفعہ منہ لگا چکا تھا۔ صوفیہ ویسے بھی مجھ سے بڑی تھی، اس لیے اس کو کسی بات سے روکنا تو میرے لیے ناممکن تھا۔ صوفیہ نے بھی کبھی اس رات کے بارے میں یا میرے رد عمل پر کوئی بات نہیں کی۔ وہ بدستور ایسے ہی رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ زندگی دوبارہ اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن اس رات کا یہ راز ہم دونوں کے سینے میں رہا، اور آج اس بات کو پہلی بار میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا کرتے اس طرح کے حالات میں۔ شاید میں بزدل تھا، شاید مجھے کچھ اور کرنا چاہیے تھا۔ آپ اگر اپنی رائے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ میرے ساتھ جو بیتی تھی وہ بیت چکی،